السلام علیکم کلاس سیکنڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اور ہوم ورک وقت پر کر رہے ہوں گے۔ اوکے بچوں، ہم نے پچھلے سبق کی مشق کی تھی، تو آج ہم نیا سبق پڑھیں گے، نئے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سب اپنی اردو کی کتاب نکالیں۔ شاباش، ویری گڈ۔ اوکے، آج کا ہمارا جو نیا سبق ہے اس کا عنوان ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوکے، سب اپنی کتاب کی طرف دیکھیں۔ تقریباً 1400 سال پہلے مکہ میں قریش کے ایک بہت معزز اور اونچے خاندان بنی ہاشم میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا۔ یہ بچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے گھر پیدا ہوا۔ اس وقت حضرت ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی وہی کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یعنی بچے کی والدہ فاطمہ بنت اسد دونوں خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس بچے کی پیدائش کے وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 30 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر بیٹے کی پیدائش پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اوکے بچوں، یہاں پہ کیا ہے کہ 1400 سال پہلے قریش کے ایک بہت ہی معزز خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا۔ آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اوکے بچوں، اور حضرت علی جو تھے تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے گھر پیدا، مطلب وہ ان کے چچا زاد تھے۔ اوکے، بچہ بڑا ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین تربیت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کے قریب تھی جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ اوکے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو وہ زیادہ تر وقت جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے، اور مطلب اس وجہ سے زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ان کی تربیت جو تھی تو وہ بہت اچھی ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت جو ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، مطلب جب ان پر نبوت کا جو پیغام تھا، مطلب ان کو جب نبوت ملی تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی تو وہ 10 سال کے قریب تھی۔ اوکے بچوں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس عمل کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کو بنانے والے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بھی اسلام قبول کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تو تھے،
تھے ہی، مگر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں بڑے بڑے کافر سرداروں کو ڈیر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیری اور بہادری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی شیر خدا کا لقب ملا۔ اوکے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو وہ تو حضرت میں نے بتایا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اچھا، وہ بہت زیادہ بہادر تھے۔ وہ مطلب کسی سے نہیں لڑتے تھے، کافروں کی لڑائی میں وہ بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ بہادر تھے تو اس لیے ان کو اسد اللہ یعنی شیر خدا کا لقب ملا۔ وہ بہت زیادہ بہادر تھے، ان کی اسی بہادری کی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا تھا۔ اوکے بچوں، امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اپنی پڑھائی، اس سبق کی پڑھائی جو ہے تو آپ لوگ دوبارہ کریں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کا مشق کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔